اچھا سر، جیسے کہ قاسم علی شاہ بہت فیمس ہیں، ہر کوئی سننا چاہتا ہے، اور جو سننا چاہتے نہیں بھی ہیں وہ بھی سنتے ہیں، اور بہت سی میمز آپ کے اوپر آتی ہیں، اور ایک میم آئی تھی کہ آپ کی ہر بات کے اندر آپ کے اوپر بھی ہیپن ہوا ہوتا ہے، تو وہ آئی کہ قاسم علی شاہ صرف حاملہ نہیں ہوئے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. اس میم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ میمز جو بنتی ہیں، ایک تو یہ سائن ہے کہ آپ فیمس ہیں. ہاں دیکھیں کسی ایسا شخص جو فیمس نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، اس پہ تو میں نے کبھی میم نہیں بنتے دیکھی. تو باقی سوسائٹی کا مزاج ہے ہی طنز کا، اس سماج کو پہلے سمجھ لینا چاہیے. اور وہ سب ینگسٹرز، وہ سب لوگ جو ایفرٹ کر رہے ہیں کچھ بننے کی، کامیاب ہونے کی، ترقی حاصل کرنے کی، کسی مقام کو پانے کی، وہ اس فلسفے کو ضرور سمجھ لیجئے کہ ترقی کرنے کے لیے پھر دل گردہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، برداشت بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے. اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہرٹ ہو جائیں گے، آپ دل ہار جائیں گے، آپ کسی کے طنز کو، کسی کے مذاق کو، کسی کے آواز کسنے کو، دیکھیں کبھی آوازیں کسی جاتی تھی، اخلاقی طور پہ تو یہ بڑی پست حرکت ہے، لیکن کیونکہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں یا میرے سوچنے کا انداز کیا ہے، تو میں ان سب موقعوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں دل سے. اور میرے پاس، یہ میں آپ کو اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں، میرے پاس ذرا بھی نفرت نہیں ہوتی، اتنی سی بھی نفرت نہیں ہوتی، کیونکہ چیزوں کی اینگلنگ ہو رہی ہوتی. اس سماج میں اینگلنگ بڑی کامن ہے. یہ جب سے سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، سوشل میڈیا تو ہاتھ میں آ گیا، ایتھکس تو نہیں آئے. اخلاقی حالت آپ کو پتہ ہے، ہم شدید اخلاقی پستی کا شکار ہیں، اخلاقی زبو حالی کا شکار ہیں. تو اس زبو حالی میں، اس پستی کی حالت میں لوگ پھر یہی کریں گے. تو آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ یہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا. اب دیکھیے، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور اس کو ہمیشہ کلاس رومز میں بھی کہتا ہوں، کہ میں نے کبھی اپنی کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا ہوگا کہ اس کو لائک کریں، چینل کا بٹن دبا دیں، سبسکرائب کا، بیل کا بٹن دبا دیں. میں نے آج تک نہیں کہا. یہ میرا سارا ڈیٹا جو ایتھکس پہ مبنی ہے، ہوپ پہ ہے، یہ آنے والے مستقبل پہ یقین پہ ہے، یہ محنت پہ یقین پہ ہے، یہ بنیادی اخلاقیات پہ ہے کہ ہمیں تعلق نبھانا چاہیے، ہمیں قابل اعتبار بننا چاہیے، ہمیں سچا انسان بننا چاہیے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتے نبھانے چاہیے، ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ایفرٹ نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں دل نہیں ہارنا چاہیے کہیں، ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے، ہمیں پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہیے، ہمیں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانا چاہیے. یہ ساری باتیں ہیں جو میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے کہہ رہا ہوں اور یہ وائرل ہو رہی ہیں. کسی ایک کو بھی میں نے کہا ہو کہ یہ ویڈیو میں نے بھیجی ہے، اس کو ذرا فارورڈ کر دو، کوئی ایک بندہ آ جائے میرے پاس اور آ کے کہے کہ یار شاہ صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ اس ویڈیو کو فارورڈ کر دیں. اب یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ یہ سارا کانٹینٹ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، پہلی بات، نمبر 1. نمبر 2، یہ سارا کانٹینٹ کوئی طنز یا مذاق نہیں ہے، یہ سارا کانٹینٹ کوئی گانا نہیں ہے، کوئی شغل نہیں ہے. یہ سارا کانٹینٹ جو اصلاحی کانٹینٹ ہے، یہ اللہ کے کرم اور فضل سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. پر ڈے میری ٹیم مجھے بتاتی ہے کہ میرے میڈیمز پہ، سارے جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، اس پہ یہ پر ڈے تقریباً 2 ملین ویوڈ ہے پر ڈے. اب ایک بندہ جو 20 لاکھ لوگ اس کو پر ڈے تو ریکارڈ میں سن رہے ہیں، اور واٹس ایپ کا جو کہہ لیجیے میسج ہے یا اسٹیٹس ہے یا باقی میڈیمز جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اب تو بے شمار بچے ہماری ویڈیوز کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بنا کے یوٹیوب چینلز بنا رہے ہیں. جب اتنا ماشاءاللہ سے چیزیں پھیلیں گی، آپ ایک استاد ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیلیبریٹی بنا دے. اللہ کی کتنی کرم نوازی، ذرا سوچیں. میرے پاس تو شکر اور سجدہ شکر کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. میں تو ہر لمحہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ، ایک ٹیچر سیلیبریٹی بن گیا، ایک ٹیچر کو تو نے ہیرو بنا دیا. ایک ٹیچر سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ جو تھوڑی سی کبھی طنز تنقید میمز آ جاتی ہیں، یہ تھوڑی سی تعداد ہے. محبت کی تعداد بہت بڑی ہے، کیونکہ وہ دکھ نہیں رہی ہوتی. میں شاید کیونکہ روز سامنا کرتا ہوں اس محبت کا، اسے دیکھتا ہوں، اسے محسوس کرتا ہوں، سیشنز میں جاتا ہوں، لیکچرز میں جاتا ہوں، پبلک کے ساتھ گھلتا ملتا ہوں، ہمبلی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہوں، جڑتا ہوں، سنتا ہوں، ان کی سناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میرے سرکل میں اگر میں کسی کے کام آ سکوں، کام آ جاؤں. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ تیری کتنی بڑی عنایت ہے کہ یہ سب چیزیں جو میں نے کہیں یا میرے سوچنے کا انداز تھا، یہ کتنے لوگ اس سوچنے کے انداز سے اب سوچ رہے ہیں. باقی دیکھیے، یہ جو چیزوں کی اینگلنگ ہوتی ہے، یہ وہ ریئل نہیں ہوتے. تھوڑی سی زحمت ہمیں کرنی چاہیے. دین تو یہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی خود تگودو کر کے جانو، پہلے سنی سنائی پہ نہ چل پڑو. یہ ٹریجڈی ہے کہ بغیر کچھ جانے ہم مذاق اڑانے میں نمبر 1 ہیں.
ہم طنز کرنے میں نمبر 1 ہے. مثلاً ایک میم جو تھی وہ تھی, اس میں ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اوپر ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جا رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ بڑا سوچو اور جہاز خریدو, تو اس نے کہا مجھے ادھر ہی اتار دو. اچھا اگر اس تصویر کو آپ دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا میگنیفائی کر کے دیکھیں تو وہ میری پکچر کراپ کر کے لگائی ہوئی, وہ میرے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس سوسائٹی میں طنز ہے تو وہ پھیلتی جائیں گی چیزیں. میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں, میں اس سے بالکل ہرٹ نہیں ہوتا, میں تو انجوائے کرتا ہوں. سم ٹائم لوگ مجھے بھیج کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا میگنیفائی کریں, اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو ریئلٹی سمجھ آ جائے گی. تو بڑی دنیا جو اس طرح سے چیزوں کی اینگلنگ کرتی ہے اور اس کو پروپیگنڈا کی شکل دے دیتی ہے یا مذاق بنا رہی ہوتی ہے, اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کرم اور فضل, میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے اس بات پہ, عزتیں دینے والا میرا اللہ ہے, اور جو ذلتیں ہیں وہ بھی ادھر سے آتی ہیں. آپ کی اگر اپنی حرکتیں اچھی ہیں, آپ عزت دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, احترام کرتے ہیں, قدر کرنے والے انسان ہیں, ویلیوز کی پاسداری آپ کے پاس ہے, تو اللہ آپ کے نام کو, آپ کے کام کو بڑھا ہی دیتا ہے. اللہ کا اتنا کرم اور فضل ہے. دیکھیے میں نے زندگی کا سفر ٹیوشن پڑھانے سے شروع کیا, چند بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے آغاز کیا. وہ قاسم علی شاہ جو ایک گھر میں, گھر کے گیرج میں ایک بورڈ لگا کے ٹیوشن پڑھانے سے آغاز کر رہا ہے, جو گھر کے ایک کمرے سے, 2 کمروں سے ایک ٹیوشن سینٹر سے آغاز کر رہا ہے, اس کا کانٹینٹ, اس کی ویڈیوز, اس کی جو اس کا سارا مٹیریل ہے, اس کے جو کہہ لیجئے سوچنے کا انداز ہے, اس کی جو رائٹنگز ہیں, اس کی جو ویڈیوز ہیں, وہ بارڈر لیس وائرل ہو گئی. یہ اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے. تو میں جہاں اتنے میٹھے پھل بندہ اللہ کی نعمتوں کے کھائے, وہاں ایک کڑوا کسیلا آ بھی جائے تو میرا خیال ہے شکر ہی کرنا چاہیے.